اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کی طرف. یہ جو قیدی آئے تھے بعض کا آپ کے سامنے رکھا, ان میں سے بعض قیدیوں کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. سب سے پہلے جب یہ قیدی سارے اکٹھے ہو گئے نا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرنا ہے. بتائیے, بڑے بڑے لوگ کئی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں وہ طائف کا سارا منظر گھومنے لگا, اور آپ کو طائف میں جب لہو رنگ بنایا گیا, پورے کے پورے جسم کو کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے رخسار بھی لہو رنگ ہیں, اور سینہ بھی لہو رنگ ہے, جوتے بھی لہو رنگ ہیں, اور قدم بھی لہو رنگ ہیں, پاؤں اور جوتے آپس میں چپک رہے ہیں. جس وقت کسی نے پناہ نہیں تھی دی, اس وقت ایک قریشی تھا مطعم بن عدی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی اور اس کو پناہ دی تھی, حالت شرک میں مر گیا. اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ, یہ وہ نبی ہے جو کسی کا احسان بھولتا نہیں ہے. کیا کہا؟ لو کان مطعم حیا, لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لاطلقتهم. اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے کہتے ایک مرتبہ, اور مجھ سے بات کرتے ایک مرتبہ ان کورا کرکٹ کے بارے میں اللہ کی قسم مطعم کے کہنے پہ ان سب کو آزاد کر دیتا. یہ وہ احسان کو یاد رکھنے والا نبی ہے. مشرک مرا, اس کا احسان یاد رکھا ہوا ہے. گویا یہ بات بھی سمجھ لیجئے, کسی مشرک کی بھی جزوی نیکی کو یاد کیا جا سکتا ہے. جزوی یہ کہنا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا, وہ بڑا اچھا بندہ تھا, یہ الگ باب ہے. لیکن اس نے کوئی اگر اچھا کام کیا اس کو یاد کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر خراج عقیدت بھی پیش کی جا سکتی ہے. عبداللہ ابن جدعان آج بھی اس کی صحابت کو یاد کیا جاتا ہے, خاتم طائی کو. لیکن کیا امی عائشہ نے پوچھا تھا جنت میں چلا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جتنا مرضی بڑا سخی ہو, جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا اور یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی, تو عبداللہ ابن جدعان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مطعم کے احسانوں کو یاد کیا, اور یہ قیدیوں کے سامنے الفاظ کو دہرایا, ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا. ان کوڑا کرکٹ کے بارے میں بھی اگر وہ مجھ سے سوال کرتا میں ان کو آزاد کر دیتا. پھر احکامات جاری کیے, ایک طرف یہ, دوسری طرف جو حکم جاری کیا, اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط, آپ کو پتہ یہ بدبخت وہی ہے, سیرت کے ابتداء میں, سیرت کے باب کو شروع کیے ہوئے الحمدللہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. آپ کے شاید ذہن میں وہ واقعات نہ ہو, ابتداء میں آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اوجڑی ایک مرتبہ رکھی تھی, اور یہ بدبخت ایسا تھا ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کے گردن میں چادر ڈال کے کھینچا تھا. رسول اللہ نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا. امی عائشہ نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے کہ کس کو چھوڑنا, کس کو معاف کرنا ہے. مطعم کو تو یاد کر رہے ہیں, اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا عاصم فاضرب عنقہ, اے عاصم اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول, میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں؟ جس طرح باقی قریشی ہیں میں بھی قریشی ہوں. اگر آپ ان کے ساتھ احسان کر کے چھوڑ دیں گے مجھے بھی چھوڑ دینا. اگر آپ ان سے معاوضہ لے کے ان کو چھوڑیں گے تو مجھ سے بھی معاوضہ لے کے چھوڑ دینا. سب سے پہلے میرے ہی قتل کا آرڈر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ کہا تھا کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو رسول اللہ کا دشمن ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے, رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی گردن کو اڑایا گیا قیدیوں میں سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں باقی قیدیوں سے فدیہ لوں گا. اسی طرح نضر بن حارث کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑو اس کو بھی, اس کی گردن کو بھی اڑا دیا جائے. نضر بن حارث اس نے کیا کیا آپ کو پتا ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے, جب بھی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے, اللہ کا قرآن پڑھتے تھے, لوگوں کو آیات بتاتے تھے, اللہ کا تعارف بتاتے تھے, وہ آگے سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ لگ جاتا تھا.
اور کیا کہتا تھا؟ میں ایران سے رستم کو، اسفندیار کو، وہ ایران کے پہلوانوں کے قصے، وہ ایران کی خوبصورت جو مالائی کہانیاں، ادھر رسول اللہ قرآن کی آیتیں پڑھے ہیں، ادھر نذر بن حارث ایران کے قصے چھوڑ کے کھول کے بیٹھ جاتا تاکہ تبلیغ میں ڈسٹربنس پیدا کرے. اور کہتا تھا یہ کیا رسول اللہ کے الفاظ میرے سے اچھے ہیں؟ رسول اللہ قرآن پڑھے ہوتے تھے اور کہتا تھا یہ قرآن جو رسول اللہ پڑھے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہانیاں بہتر ہیں کہ جو کہانیاں میں سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا بھی آرڈر کر دیا. حضرت علی کو حکم دیا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. تن سے جدا کر دیا گیا. ایک اور قیدی جس کا اولاً رسول اللہ نے قتل کا آرڈر دیا تھا، عمر بن جہمی کا، ابو عزا بھی اسے کہتے ہیں، کہ اس کی گردن کو بھی اڑا دیا جائے، یہ بڑی شعر و شاعری کرتا ہے، یہ بڑی ہجب بیان کرتا ہے مسلمانوں کی. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، پیکٹ کیا، معاہدہ کیا، اے اللہ کے رسول آج کے بعد آپ کے خلاف کبھی شعر نہیں کروں گا، کبھی شعر نہیں پڑھوں گا. علی بتائے کہ نعت اس نے اسی وقت فی البدی پڑھی جو عرب میں مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیکٹ کیا، اگر تو کبھی مسلمانوں کی دشمنی نہیں کرے گا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکٹ کر کے بدر میں تو جان چھڑوا کے چلا گیا، لیکن احد میں پھر آ گیا. تو وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا تھا احد میں. اس کو یہاں پہ مشرکین میں سے رہائی کا پروانہ مل گیا تھا رسول اللہ سے پیکٹ کرنے کی وجہ سے.